السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ کمرے میں آ کر اس نے تولیہ بیڈ پر پھیلایا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے خود پر پھیلا لیا۔ بالوں کو سمیٹ کر پن اٹکائے۔ اس دوران وہ مسلسل سوچتی رہی تھی کہ اسے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ اس کے گھر مہمانوں کی طرح ہی آئے تھے۔ وہ انہیں نکال تو نہیں سکتی تھی، پھر وہ معذرت کرنے آیا تھا، نہ جانے کس بات کی، لیکن ان دونوں کا رویہ ایسا تھا کہ زینب ان سے چاہتے ہوئے بھی کھردرے انداز میں پیش نہ آ سکتی تھی۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر زبردستی سجا کر رملہ کے قریب جا بیٹھی۔ یوں اچانک کیسے آنا ہوا؟ سکندر کہہ رہے تھے کہ چند روز بیشتر یہ تمہارے گھر چلے آئے تھے بنا اجازت۔ رملہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ تم نے مجھ سے کہا بھی نہیں؟ رملہ کے لہجے میں عجیب سی شکایت تھی۔ زینب خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے رملہ نے اس پر کوئی بہتان تراشا ہو۔ تم سے کیا کہتی؟ وہ ذرا سی تلخ ہوئی۔ پہلے تم سے کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا تم مجھ سے الجھ پڑی تھیں۔ ارے خواتین، وہ بیچ میں بول اٹھا تھا، نہ جانے دیجیے ان باتوں کو۔ زینب، بات محض اتنی ہے کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا انداز بہت غلط تھا۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے آپ سے یوں بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو میں نے رملہ سے کہا میرے ساتھ چلو، میں معزز خاتون سے سوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو احساس ہو گیا، یہی کافی تھا۔ وہ روکھے سے انداز میں بولی، معذرت کی کیا ضرورت تھی؟ نو نو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، ضرورت تھی، اخلاقیات بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیوں رملہ؟ آئی ایم رائٹ۔ جمیلہ کہاں ہے زینب؟ رملہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے زینب سے پوچھنے لگی۔ میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ اس سے بیشتر کہ زینب کچھ بولتی، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زینب کو عجیب جھنجھلاہٹ نے آ گھیرا۔ پتہ ہے زینب شاہ، آپ نے میرے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے۔ رملہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ مجھے کس قماش کا بندہ سمجھتی ہیں۔ او آئی واز ریئلی شاکڈ۔ میرے بارے میں اس قدر گڈ لکنگ خاتون ایسی رائے رکھے، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ پہلی فرصت میں آپ کو سوری کہنے آیا ہوں۔ دراصل زینب، میرا ذوق بہت اچھا ہے۔ مجھے ہر خوبصورت شے اٹریکٹ کرتی ہے۔ میں ہر خوبصورت چیز کو ایک خوبصورت مقام پر دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ کبھی میرے گھر آئیں نہ، دیکھیں میں نے کیا کیا نوادرات جمع کر رکھے ہیں۔ زینب مجھے الجھن سے دیکھنے لگی۔ اسے ان باتوں کا مقصد قطعی سمجھ نہ آیا۔ خیر جانے دیجیے، آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر خوبصورت شے اٹریکٹ کرتی ہے اور میں اسے ایڈمائر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کی بے پناہ حسن سے متاثر ہوا تو سوچا کسی خوبصورت سے انداز میں اپنی بات کہنی چاہیے۔ مجھے علم نہ تھا آپ ایک کارڈ سے اس قدر پریشان ہو جائیں گی۔ کیا واقعی پریشان ہو گئی تھیں؟ وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ کیا کوئی خاتون اپنی تعریف سے پریشان بھی ہو سکتی ہے؟ آپ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں، جیسے آپ یہاں کی ماحول، تمدن، ریت و رواج سے واقف نہ ہو۔ وہ جل ہی گئی۔ اوہ، ریت رواج، آئی ڈیم کیئر۔ وہ بے پرواہ سے انداز میں کندھے اچکا کر بولا، بہرحال حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ چند دنوں کے لیے کنفیوز ہو گیا تھا میں، بٹ ناؤ آئی شور یو، میری جانب سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ چند لمحوں کے لیے سگار کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے رملہ سے بھی وعدہ کیا ہے، میری وجہ سے اتنی اچھی سہیلیاں آپس میں اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ٹھیک ہے رملہ، اس نے پیچھے سے آتی رملہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے سوچا جمیلہ کی بنی ہوئی چائے شاید سکندر پسند نہ کرے، میں خود چائے بنا کر لائی ہوں۔ تھینک یو رملہ، وہ کش لیتے ہوئے مسکرایا تھا، تمہاری یہی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ چائے نہایت خاموش ماحول میں پی گئی۔ زینب نے نوٹ کیا رملہ ضرورت سے زیادہ چپ سی تھی۔ سکندر سے اس کا رویہ کچھ کشیدہ سا تھا، البتہ میر سکندر علی اپنے ازلی انداز میں تھا۔ اس نے چند ہنسی مذاق بھی کیے اور زینب سے بار بار معذرت بھی طلب کی، پھر وہ گھڑی دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔
اوکے معزز خواتین، آئی شوڈ لیو ناؤ، آپ اپنی باتیں کریں، پھر ملیں گے، بائے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ رملہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زینب، مجھے بے حد افسوس ہے، جانے دو، خیر گزری کہ تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ مجھے علم نہ تھا کہ سکندر تمہارے گھر بھی پہنچ گیا ہے۔ میں نے تو انجانے میں ذکر کیا تھا کہ زینب بہت دنوں سے آئی نہیں، تب مجھے بتایا کہ معاملہ کیا ہے، تو اسی لیے تم نے میرے ہاں جانا ترک کر دیا تھا۔ کیا کرتی رملہ، میں کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا میرے پاس۔ سچ کہتی ہوں، تمہارے بھائی نے مجھے ذہنی طور پر بے حد تنہا کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کس سے مدد طلب کروں، بس یہی ایک راستہ نظر آیا کہ تم سے ملنا جلنا، تمہارے گھر آنا جانا ترک کر دوں۔ میں نے سکندر کو بھی سمجھایا ہے، وہ دھیرے سے بولی، دراصل اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا ہے، اسے اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ حرکتیں ایک میرڈ عورت کی زندگی میں کیسا زہر گھول سکتی ہیں۔ بہرحال اب وہ بھی سمجھ گیا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کبھی تمہارے رستے میں نہیں آئے گا، تم اس کی جانب سے بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ رملہ کے جانے کے بعد بھی وہ بے حد مطمئن انداز میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ سب کچھ جان کر اسے ایسے لگا تھا جیسے سینے پر سے ایک بھاری پتھر سرک گیا ہو۔ کتنے دن اس نے ایک پریشان کن سوچ سے نبرد آزما کر گزرے تھے، اب اسے خود اپنی حالت کا سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ بے وجہ ایک خپتی انسان کی چھوٹی سی شرارت سے وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم تو اچھی خاصی بے وقوف ہو زینب خاتون، اس نے احسن کے انداز میں کہہ کر اپنے سر پر ایک چپت لگائی اور ہنسنے لگی۔ شام کو بھی اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ احسن ٹی وی لگائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ قریب بیٹھی اپنی لن ترانیاں سنائے جا رہی تھی۔ یکایک اس کے من میں شرارت ابھری۔ احسن، احسن سنے نا، اس نے نوٹ کیا وہ اس کی جانب کم کم متوجہ تھا۔ کہو، وہ بدستور پروگرام کی جانب متوجہ تھا۔ یہ آدمی شادی کے بعد اس قدر جلد کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بیوی کی جگہ اتنی جلدی ٹی وی کو دے دیتے ہیں؟ وہ شرارتاً مسکرائی۔ احسن کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹی وی پر پروگرام بدل بدل کر آتے ہیں جانو، بیوی تو نیرا خبر نامہ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا۔ اچھا، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو پھر ایک خبر سناؤں، اچھل ہی نہ پڑیں آپ۔ کیا زیادہ سے زیادہ کسی اور سہیلے کی کچھ ہوا ہوگا؟ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ زینب جل کر رہ گئی، اس کی جانب کچھ توجہ ہی نہ تھی۔ پتہ ہے دوپہر کو وہ آیا تھا۔ کون؟ وہی اسمارٹ سا بندہ، میر سکندر علی۔ احسن کا رد عمل اچانک بے حد خطرناک تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں ٹی وی آف کر دیا۔ کیا کہا؟ زینب کا دل اس کا رویہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس قدر ہراساں ہوئی کہ اس سے کچھ بھولا بھی نہ جا سکا۔ احسن پیشانی پر ہزار سلوٹیں ڈالے اسے خوخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ بولو زینب، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ شخص یہاں آیا تھا، یہاں میرے گھر میں، بنا میری اجازت اور موجودگی کے، اور تم نے اسے آنے بھی دیا؟ کیوں؟ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا، زینب کا جیسے خون ہی خشک ہو گنے لگا۔ احسن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ میری بات تو سنے، وہ اکیلا نہیں تھا، رملہ کے ساتھ آیا تھا معافی مانگنے۔ کس بات کی معافی؟ وہ بدستور درش تھا۔ وہ اس روز والے رویے کی جب اس نے راستے میں ہم دونوں کو لفٹ کی آفر کی تھی۔ زینب سے بات سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ اگر وہ کارڈ کا ذکر کرتی تو احسن مزید چڑ سکتا تھا۔ اس نے اصل بات گول کر جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ دراصل میں رملہ سے خوب جھگڑ کر آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بھائی کس قدر بدتمیز اور بیہودہ ہے، راستہ چلتے لوگوں سے مذاق کر گزرتا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے معذرت کرنے آیا تھا کہ اگر ہم دونوں کو اس کے رویے سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ اس نے تو محض پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں لفٹ کی پیشکش کی تھی۔ اس نے جلدی بات گڑی تھی۔ اور وہ منحوس کارڈ وہ اس کے چچا نے بھیجا تھا۔ اس کی بات بنانے کے باوجود احسن کو اصل قصہ یاد تھا۔ وہ محض تعلقات مزید بڑھانے آیا تھا زینب، اور تم نے اسے اندر بٹھا کر اس کی رام کہانی بھی سنی۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ تمہیں لوگوں کو، ان کی نظروں کو پہچاننا نہیں آتا؟ کتنی ہوس ٹپکتی ہے اس آدمی کی نظروں سے۔ اور تم نے اس کے سامنے بیٹھ کر شدت جذبات سے اس کی آواز بند ہونے لگی۔ نہیں احسن، اس نے وہ کارڈ نہیں بھیجا۔ زینب مزید جھوٹ بول کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
وہ تو قسم کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کر سکتی ہوں۔ اب بے وجہ تو کسی کو مورد الزام ٹھہرانا جائز نہیں ہے نا۔ اس روز تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ میں بنا تصدیق کیے کیوں اس کا نام لے رہی ہوں، اور آج خود اپنی ہی بات کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ اتنا برا آدمی نہیں ہے، یقین کریں۔ احسن نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ خود کو درست قرار دینے کے لیے بے وجہ اس کی وکالت نہ کرو زینی۔ بالآخر وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں بندے کو ایک نگاہ میں پہچان لیتا ہوں۔ بہرحال اتنا نوٹ کر لو کہ آئندہ وہ شخص اس گھر میں داخل ہونے پائے، خواہ اس کے ساتھ رملہ ہو یا کوئی اور دوسری بات یہ کہ اس کی موجودگی کی صورت میں تم بھی رملہ کے ہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ رملہ کے گھر جانا ترک کر دو۔ بہرحال وہ اس کا بھائی ہے، کسی وقت بھی وہاں آ جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اس سے آمنا سامنا ہو۔ اس شخص کا یہاں آنا صرف اور صرف ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے، وہ جو بےہودہ اخلاقیات سے عاری سلسلہ اس نے شروع کیا ہے وہ اسے مزید جاری رکھنا چاہتا ہے۔ او گاڈ، اس وقت اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا خون پی جاؤں۔ سچ کہتے ہیں ایسوں کو ڈھیل دینے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ انہیں تو پہلی سیڑھی پر ہی ایسی چوٹ کی پڑنی چاہیے کہ مزید قدم اٹھانے کا حوصلہ نہ رہے۔ وہ بے تحاشا سنجیدہ ہو رہا تھا۔ زینب نے اسے اس سے پہلے کبھی اس موڈ میں نہ دیکھا تھا۔ اس کا رویہ بہت مختلف تھا۔ وہ تو اسے کوئی اور ہی احسن لگ رہا تھا، بڑھ بار ٹھنڈے مزاج کے احسن سے بالکل مختلف۔ رملہ کے گھر آنے جانے پر پابندی کا سن کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہاں اس کا تھا ہی کون جس کے پاس گھڑی دو گھڑی کو جا کر وہ اپنا دل بہلا سکتی، اور پھر اس کا اپنا دل تو یہی کہتا تھا کہ میر سکندر علی جس انداز میں معذرت کر گیا تھا، اس کے بعد اس کی جانب سے مزید کسی پیش قدمی کی توقع رکھنا درست نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً معذرت کرنے ہی آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے ساری صورتحال پر غور کیا اور جلدی سے مسکرا دی۔ او احسن، سچ آپ سے تو ذرا سا مذاق کرنا دوبر ہو گیا۔ آپ اس قدر سنجیدہ ہو جائیں گے میں نے تو سوچا تک نہ تھا، ورنہ کاہے کا یہ برا مذاق کرتی۔ کیا مطلب؟ احسن نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا۔ مطلب یہ کہ کون میر سکندر علی اور کہاں کا میر سکندر؟ یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس غریب کو تو اب میری صورت تک یاد نہ ہوگی، میں نے تو یوں ہی ذرا سا آپ کو چھیڑنے کے لیے۔ زینب، وہ جھڑکنے کے سے انداز میں بولا، اب تم بچی تو نہیں ہو جو ان باتوں کی نزاکت کو سمجھ نہ سکو۔ مذاق کرنے والی بات ہے، مذاق ایسے کیا جاتا ہے؟ جانے بھی دیں احسن، اب آپ نے تو پیچھا ہی لے لیا۔ میرے فرشتوں کی توبہ، جو آئندہ میں آپ سے ایسا تو کیا کسی بھی قسم کا مذاق کیا ہو۔ ویسے مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا ہے کہ آپ اس قدر شکی مزاج اور غصیلے ہیں۔ اس نے دبے دبے انداز میں اپنی برہمی کا اظہار کر ڈالا۔ نہیں زینی، اس نے گہرا سانس بھرا، میں شکی مزاج نہیں ہوں، میں خدا نخواستہ تم پر شک نہیں کر رہا تھا، تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ زمانہ بہت خراب ہے، یہاں تو بظاہر شریف اور سادہ نظر آنے والے لوگوں پر بھی بھروسہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کجا یہ کہ ان پر بھروسہ کیا جائے جن کی نظروں سے ان کی دلی آلودہ خواہشات کا اظہار ہوتا ہو۔ بہرحال تم نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ تمہیں اب تک مذاق تک کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ آج ایک بات گرہ میں باندھ لو، شوہر خواہ کیسا ہی نرم مزاج اور بے ضرر کیوں نہ ہو، اس سے اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ زینب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ احسن اسے بے حد شرمندہ کیے جا رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں جمیلہ نے اب تک چائے گرم نہیں کی۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ کچن میں آ کر وہ دیر تک بنا کسی مقصد کے کھڑی چیزوں کو گھورتی رہی۔ اسے آج نہ جانے کیوں یہ احساس ستا رہا تھا کہ احسن اب وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ صبح سے ہی وہ سخت قسم کی سستی کا شکار تھی۔ کوئی بھی کام نہ کرنے کا ارادہ کر کے وہ لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ زینب نے رسالے سے نگاہ ہٹا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ 11:30 کا ٹائم تھا، اتوار کا دن تھا۔ احسن گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے احسن کی موجودگی کے خیال سے اٹھ کر دروازے تک جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ لیٹی رسالہ پڑھتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد احسن کی میت میں فرخندہ آپا اور صوفیہ اندر داخل ہوئیں تو لیٹی ہوئی زینب پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے اسے پیار سے لپٹایا۔ کیسی ہو بیٹی؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ کچھ شرمائی سی کھڑی تھی۔
بیٹھے نا آپ لوگ۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کمرے کی حالت کچھ ابتر سی تھی۔ جمیلہ اب تک نہ آئی تھی، وہی آ کر گھر کی صفائی سے کام کا آغاز کیا کرتی تھی۔ زینب نے صبح سے اٹھ کر کچھ بھی نہ کیا تھا۔ فرخندہ آبا نے حسب عادت ایک ناقدرانہ نگاہ کمرے کی حالت زار پر ڈالی اور بستر کے ایک کنارے پر ٹک گئیں۔ ابھی اٹھی ہو؟ ہم لوگ کچھ جلدی ہی چلے آئے۔ دراصل یہ صوفیہ کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ تم سے ملنے کا۔ آج میں نے سوچا چھٹی کا دن ہے، احسن بھی گھر پر ہوگا، چکر لگا لیا جائے۔ بہت اچھا کیا، وہ اوپری دل سے بولی۔ میں بھی سارا دن اکیلی رہ رہ کر اکتا سی جاتی ہوں، آپ لوگوں کے آنے سے میرا دن بھی اچھا گزر جائے گا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ان لوگوں کی آمد قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اس کی طبیعت سست سی ہو رہی تھی اور جمیلہ کا ارادہ بھی چھٹی کرنے کا معلوم ہو رہا تھا، ورنہ اب تک تو وہ آ جایا کرتی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ پہلے تو بستر جھاڑ دو زینب۔ احسن جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا ہوا تھا آہستگی سے بولا۔ جی۔ وہ چونکی۔ اچھا۔ جلدی جلدی چادر جھاڑ کر اس کی شکنیں دور کیں، تکیے لگائے، پھر چند ایک میلے برتن جو سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے اٹھا کر کچن کی جانب چلی آئی۔ وہ اس وقت شدید قسم کی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ سوچنے لگی کہ ان لوگوں کے لیے کیا کھانا بنائے۔ فریج میں گوشت، مرغی، قیمہ سب ہی کچھ موجود تھا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ مینو کے متعلق سوچنے لگی۔ سنک میں پڑے رات کے کھانے اور صبح کی چائے کے گندے برتن اور گھر کی صفائی کا خیال بھی سر پر سوار تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ساری باتیں بھول کر جمیلہ کو کوسنے لگ گئی۔ چائے کیتلی میں چھانتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑا بھی رہی تھی جب صوفیہ کچن کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ کیا کرنے لگ گئی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر تو ہمارے پاس بھی بیٹھتی۔ زینب جبراً مسکرائی۔ تم چلو صوفیہ، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفیہ کچن کا حلیہ بغور دیکھے۔ وہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن فرخندہ آپا کی زبانی، اس کے ہنر سلیقے کے قصے سن سن کر اسے ازبر ہو چکے تھے۔ آج شاید آپ کی ماسی نہیں آئی۔ وہ اندر چلی آئی۔ ہاں، پھر میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئی بولی۔ اوہو، ہم نے آ کر آپ کو مصیبت میں مبتلا کر ڈالا۔ وہ تعصب سے بولی۔ ارے نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں۔ زینب مسکرائی۔ اچھا چلو چائے پیتے ہیں، چلیں۔ زینب ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل آئی۔ احسن اور فرخندہ آپا خوشگوار موڈ میں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ہاں بھائی زینب، کیا وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے مجھ سے؟ فرخندہ آپا نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کہتے تھے ہر دوسرے دن آپا سے ملنے آیا کریں گے۔ یہاں 6 ماہ ہونے کو ہیں، پلٹ کر پوچھا نہیں کہ آپا جیتی ہے یا مرتی ہے۔ میں نے کہا آپا اب بات دوسری ہے، اب آپ قرض خواہ اور ہم قرض دار ہیں، اب تو ہم چھپتے پھریں گے آپ سے۔ کیوں زینب؟ احسن ہنس رہا تھا۔ چل ہٹ شریر کہیں کا، آپا نے ایک دھپ رسید کی۔ بہن بھائی میں کچھ تیرا میرا نہیں ہوتا، سب سانجھا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کی ضرورت تھی، میں نے دے کر بھول بھی گئی۔ اب جب خدا کا فضل ہو تو لوٹا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری محبت میں کھنچی آتی ہوں، کبھی تم لوگ دل میں بدگمانی لاؤ۔ نہیں آپا، احسن نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، میں اور آپ کی نیت پر شک کروں گا؟ ناممکنات میں سے ہے، میں جانتا ہوں میری آپا کا دل آئینہ ہے، جو دل میں ہوتا ہے اسی کا عکس آنکھوں میں، وہی زبان پر۔ پھر بھی آپا قرض تو قرض ہوتا ہے نا، بس بہت جلد آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ بہت کنجوس ہو گیا ہوں اسی فکر میں، زینو سے پوچھ لیں۔ بہن بھائی کا یہ حد درجہ التفات زینب کو نہ جانے کیوں بے حد ناگوار گزرا تھا، جیسے دل پر کسی نے کھولتا گرم پانی ڈال دیا ہو۔ اسے ان دونوں کی گفتگو بناوٹی اور اوپری محسوس ہو رہی تھی۔ ہو گیا ہوں سے کیا مطلب ہے؟ وہ رکھائی سے بولی۔ سخی کس زمانے میں تھے آپ؟ میں نے تو اول دن سے آپ کو ایسا ہی پایا ہے۔ احسن اور فرخندہ آپا یکدم خاموش سے ہو گئے۔ دونوں ہی نے اس کے لہجے کی تپش اور بات کی گہرائی اور سنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں خیر، پھر فرخندہ آپا قدرے خوشگوار انداز میں بولی۔ میرا احسن کنجوس نہیں ہے اور تمہیں تو بہت چاہتا ہے۔ تمہارے لیے تو اس نے ہمیشہ دل اور ہاتھ دونوں کو ہی کھلا رکھا ہے۔ تمہیں تو مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا احسن، زینب کو مزید کوفت ہوئی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں زینب کو کونے میں کھڑا کر دینے کی ماہر تھیں۔ آج اسے نہ جانے کیوں بات بے بات غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے نکال کر دونوں کو کپ پکڑانے لگی۔
تیسرا کپ بھر کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ صوفیہ کہاں رہ گئی؟ فرخندہ آپا نے بھی اسی احساس کے تحت پوچھا جو یکلخ زینب کو بھی ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ کھڑی ہوئی، دیکھتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن تک آئی۔ صوفیہ تب تک برتن دھو کر جگہوں پر رکھ چکی تھی، ڈسٹر سے سلیب کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو صوفیہ؟ اسے واقعی حد درجہ حیرت ہوئی۔ مجھے شرمندہ تو نہ کرو۔ ارے نہیں، وہ ہنس دی، تھوڑا سا کام ہی ہے، کون سے پہاڑ توڑ ڈالے میں نے؟ پھر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم لوگ آ کر اور آپ کے سر پر سوار ہو گئے۔ تم پلیز آؤ اندر، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ انسان کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، اپنے گھر کا کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ تم نہ آتی تب بھی یہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا۔ صوفیہ کچن صاف کر چکی تھی، ڈسٹر ایک طرف رکھ کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی، پھر اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ چائے کے برتن سمیٹ کر زینب نے احسن کی جانب دیکھا تھا۔ بات سنیں، کیا پکاؤں؟ احسن نے 1:45 بجاتی گھڑی کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ آپا کے ہاں دوپہر کا کھانا 12 بجے کھا لیا جاتا ہے، تم تو انہیں 3 بجے تک ہی کھانا دے پاؤ گی۔ میں پوچھ رہی ہوں پکاؤں کیا؟ اس نے بظاہر ٹھنڈے اور سادہ لہجے میں پوچھا۔ آلو قیمہ بنا لو، اس نے اپنی پسندیدہ ڈش فوراً بتا دی۔ چاولوں میں گوشت ڈال لو یا مٹر، ساتھ لوکی کا رائتا، تھوڑا کسٹرڈ بھی بنا لو۔ ارے ارے احسن میاں، بچی کی حالت کا کچھ خیال کرو، فرخندہ آپا فوراً بولی تھیں۔ زینب بیٹا تم سالن بنا لو، روٹیاں صوفیہ ڈال لے گی۔ اتنی گرمی میں کوئی ضرورت نہیں کچن میں گھسے رہنے کی، بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، بس فٹافٹ کام نمٹا کر بیٹھو پنکھے کے نیچے۔ ان کی دل جوئی سے زینب کی طبیعت پر کوئی خوشگوار اثر نہ پڑ سکا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور جو ڈشز احسن نے گنوائی تھیں ان کی تیاری کرنے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ احسن جان بوجھ کر بار بار اسے ذلیل کر رہا تھا۔ فرخندہ آپا کو تو خیر تھی، وہ کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی، لیکن صوفیہ کے سامنے اپنی سبگی کا احساس اس کے اندر جیسے آتش فشاں کا منہ کھول دیا تھا۔ لائیں نا، پیاز میں کاٹ دیتی ہوں۔ صوفیہ نہ جانے کب اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ صوفیہ پلیز مجھے شرمندہ نہ کرو، میں اپنا کام خود کر لوں گی، برائے مہربانی اندر جا کر بیٹھو۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ صوفیہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اچھا، پھر بھی وہ مسکرا کر شیریں لہجے میں بولی، جیسے آپ کی خوشی میں آپا کے پاس ہی بیٹھتی ہوں۔ زینب کو لمحہ بھر کے لیے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس تو ہوا، پھر وہ سر جھٹک کر جلدی جلدی پیاز کاٹنے لگی۔ احسن ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے ٹھیک 3 بجے کھانا میز پر چنا تھا، لیکن چیزیں زیادہ تھیں اسی لیے دیر بھی زیادہ لگی۔ دوپٹے سے چہرے کا پسینہ خشک کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے ٹھٹک کر رہ گئی۔ احسن صوفیہ کو نہ جانے کیا بات بتا رہا تھا اور وہ چہرے پر مسکراہٹ اور دھنک کے 1000 رنگ بکھرائے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ خود احسن کے لبوں پر بھی جاندار گرم مسکراہٹ تھی۔ فرخندہ آپا آنکھوں پر دوپٹہ ڈالے بے خبر سو رہی تھیں۔ زینب چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ وہ دونوں گفتگو میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ کھنکھاری تو دونوں ہی چونک اٹھے۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، وہ آہستگی سے بول کر پلٹ گئی۔ کھانے کی میز پر سب نے ہی اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کی، لیکن زینب کا دل بجھ کر پھر دوبارہ نہ کھل سکا تھا۔ وہ جبراً مسکراتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر نہ ٹھہرے تھے۔ احسن نے بے پناہ اصرار کیا، لیکن فرخندہ آپا مزید رکنے پر تیار نہ ہوئیں۔ بس بیٹا اب ہمیں ٹیکسی میں بٹھاؤ، وہ کہہ رہی تھیں، یوں بھی 5 بجنے کو ہیں، دن ڈھلنے میں اور اب کتنی دیر باقی ہے؟ پھر صوفیہ کی ماں سے بھی میں شام تک کا کہہ کر آئی تھی، وہ بھی راہ دیکھتی ہوگی۔ زینب نے البتہ ایک بار بھی ان لوگوں کو مزید رکنے یا پھر آنے کے لیے نہ کہا۔ وہ تھک بھی بہت گئی تھی، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ احسن ان لوگوں کو ٹیکسی اسٹینڈ تک چھوڑنے گیا تو وہ کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر وہ بال سنوار رہی تھی جب وہ لوٹا۔ زینب، وہ اس کے قریب چلا آیا، ہمارے کتنے جاننے والے ہیں جو ہمارے گھر ہم سے ملنے آتے ہیں؟ جی، وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکی، حیرانی سے اس کی سمت دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ گنتی کے چند افراد ہیں جو کبھی کبھار غلطی سے چلے آتے ہیں، اگر ان کا آنا بھی تمہیں پسند نہیں تب تو ہمیں کسی ویرانے میں چل کر رہنا چاہیے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ تمہارا رویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز قدرے تیز ہو گئی۔ زینب، وہ لوگ ہم سے کچھ
کچھ چھیننے نہیں آئے تھے، محبت میں خلوص میں آ کر ملنے چلے آتے ہیں، اور تم اس طرح بیہیو کر رہی تھی جیسے کسی نے تمہیں جبراً مہمانداری پر مجبور کر دیا ہو۔ کوئی کسی کے کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا زینب، جو کھلا کر تم نے ان پر احسان عظیم کیا۔ اخلاق، خلوص، رواداری کی بھی کچھ معنی ہوتے ہیں۔ کمال ہے، اس نے برش بیڈ پر پھینک دیا۔ جھگڑنے کی کچھ بنیاد بھی ہو۔ ایک تو سارا دن برباد کر کے آپ کے مہمان کی خاطرداریاں کی، کوئی احسان کیا کسی پر؟ کوئی احسان کیا؟ ہر کوئی گھر آئے مہمان کو عزت دیتا ہے، حسب توفیق خاطرداری کرتا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال نہیں ہوتا، لہجے میں اتنی تلخی اور بیزاری نہیں ہوتی۔ میں تھک گئی تھی، اس نے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ تھکن میں اور بیزاری اور نخوت میں فرق ہے زینب بی بی، وہ جلے ہوئے انداز میں بولا۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لو اور دیکھو آئندہ وہ دونوں کبھی تم سے ملنے آئیں گی۔ مجھے علم ہے اچھی طرح میری آپا کتنی خوددار اور ناک والی ہیں، اور وہ کبھی تمہاری اس قاتل مہمانداری کا احسان اپنے سر پر نہ لیں گی۔ آپا بیچاری کا نام کیوں مفت میں بدنام کرتے ہیں؟ وہ بھی تیکھے لہجے میں بولی۔ اس کی بات کریں جو آپ کی رفاقت سے بے چین اور بے قرار ہو کر آئی تھی، ویسے اس کی آپ فکر نہ کریں، اس میں خودداری اور ناک جیسی کوئی شے نہیں، وہ آئندہ بھی ثابت قدمی سے انہی بے قراریوں کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ زینب، وہ شرمندہ رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ بکواس ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ چیخی۔ کیوں آئی تھی وہ جب مجھ سے اور آپ سے اس کا نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ تعلق؟ کیا جواز بنتا تھا اس کے آنے کا؟ آگے پڑھنا چاہتی ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، اسی سلسلے میں مشورہ لینے آئی تھی وہ۔ ہاں، وہ تمسخر سے ہنسی۔ ایک ہی تو مشیر اعلیٰ ہے اس کا، نہ باپ نہ بھائی، منہ اٹھا کر مشورہ لینے یہاں پہنچ گئیں۔ زینب، احسن نے اسے تعصب سے دیکھا، تم جانتی ہو ٹیوٹر ہوں میں اس کا۔ ٹیوٹر کیوں، لور کہیے نا۔ زینب، وہ مٹیاں بیچ کر رہ گیا۔ تم پر اعتماد کر کر اپنے ماضی کی جھلک دکھانے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ تم میرے کردار کی دھجیاں یوں بکھیر رہی ہو۔ جب آپ میر سکندر علی کا نام لے کر میر سکندر علی کے نام کی آڑ لے کر مجھ پر گرج برس رہے تھے، تب میں نے تو ایسی شکایت نہیں کی آپ سے۔ اب اپنی باری آئی تو مجھ پر اپنے اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ میں نے تم پر کسی قسم کا شک نہیں کیا تھا زینب۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر ڈھیلا پڑا۔ تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم مجھ پر اور اس نیک فطرت لڑکی پر بے بنیاد شک کر کے ہمارے کردار مسخ کر رہی ہو۔ مجھے تم سے اس ذہنیت کی امید نہ تھی۔ زینب کا دماغ اس کے الفاظ سے مزید گرم ہو گیا۔ نیک فطرت لڑکی، میں اس پر شک کر رہی ہوں؟ احسن صاحب، میں کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہوں جو آپ کے ان الفاظوں کی ہیر پھیر میں آؤں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے لو لیٹرز پڑھے ہیں، اسے گھنٹوں آپ کے انتظار میں چھت پر ٹہلتے دیکھا ہے۔ بے بنیاد شک؟ سکندر علی کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی ہوس، ہرس تو آپ کو نظر آ گئی۔ صوفیہ بی بی کی نگاہوں کے پیغامات پڑھنے سے قاصر ہیں آپ؟ خدارا زینب، لگام دو اپنی زبان کو۔ وہ عاجز سا ہو گیا۔ آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کون سا روپ ہے تمہارا؟ یہ رویہ، یہ لہجہ، یہ الفاظ؟ تم مجھے زینب نہیں، کوئی ان پڑھ لڑاکا جاہل عورت لگ رہی ہو۔ او گاڈ! تعصب سے اپنی پیشانی ملتا کمرے سے نکل گیا۔ زینب شدید غصے کے عالم میں لبوں کو بیچ کر رہ گئی۔ ان پڑھ لڑاکا جاہل عورت! احسن کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترے تھے۔ کیا اسی لیے شادی کی میں نے تم سے کہ تم ان لوگوں کے لیے مجھے ذلیل کرو؟ تم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بنتا؟ کیا اسی لیے جھوٹے وعدوں کے سراب دکھا کر اسے تپتے صحرا میں مجھے اپنے پیچھے پیچھے لیے چلے آئے تم؟ ستاروں سے بھرا آسمان تھی تمہارے لیے میں دسترس میں آ گئی ہوں تو دھرتی کی طرح روننے لگ گئے ہو پیروں تلے؟ دن بدن میری وقت کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہو۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے وہ ہونٹ کچلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ 2-3 دن ایسے ہی بے دلی کے عالم میں گزر گئے تھے۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی تھی۔ زندگی کے متعلق اس کی رائے بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سنجیدگی سے غور کرنے لگتی کہ آیا اپنی زندگی کے متعلق اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست بھی تھا یا نہیں؟ کہیں اس نے جلد بازی میں آ کر غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا تھا؟
احسن بھی زیادہ تر چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس مرتبہ کا جھگڑا بھی عجیب ہی تھا۔ وہ آپس میں بات چیت تو کر رہے تھے لیکن دلی طور پر ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے تھے۔ اس روز وہ صوفے پر ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بیٹھی ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ جب بیل بجی احسن کمرے سے نکل کر باہر گیا، پھر تھوڑی ہی دیر میں لوٹ آیا۔ زینب 2 کپ چائے بنا دو، تمہاری دوست آمنہ کے شوہر آئے ہیں، انوار علی۔ جمیلہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی، سو وہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ انوار علی کی آمد کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے چائے تیار کی۔ جس وقت وہ بسکٹ کی پلیٹ چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی، احسن کچن میں چلا آیا۔ تیار ہے چائے؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ جی، لیکن یہ آئے کیوں ہیں؟ اس نے ٹرے اسے تھمائی۔ بیٹے کے عقیقہ کر رہے ہیں، پرسوں اسی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ وہ ٹرے لے کر باہر نکل گیا۔ زینب سوچ میں پڑ گئی۔ مہینے کا آخر تھا، اسے علم تھا احسن کی جیب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ اب آمنہ کے بیٹے کو کچھ دینے دلانے کا مسئلہ کھڑا ہونا تھا، کپڑوں کا مسئلہ تھا۔ احسن انوار علی کو رخصت کر کے اندر آیا تو وہ اپنی سوچوں کا شکار تھی۔